السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. شاہ جی پھر ایف آئی آر درج ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے کہنے سے؟ جی بالکل, پاکستان کا نظام ہی ایسا ہے. یہاں پہ آپ نے کسی پہ الزام لگایا, آپ نے جو کچھ بھی کیا, آپ کو قانون کے مطابق اپنا انصاف تو بعد کی بات ہے نا, جب وہ کورٹ میں جائے گا تب کی بات ہے. آپ کو اپنا قانونی حق لینے کے لیے بھی اوپر سے سفارش چاہیے. ایک عام آدمی, اب آپ اسی چیز سے دیکھ لیجئے کہ ایک عام آدمی کے لیے یہاں پہ قانون پہ چلنا کتنا مشکل ہے. انصاف دور کی بات ہے, قانونی حق لینے کے لیے کتنا مشکل کام ہے. یہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں, یہ سابق پرائم منسٹر ہیں, پارٹی کے ایک سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ 4 دن سے شور مچا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ جی میں ان لوگوں کو نامینیٹ کر رہا ہوں. اچھا, جو چیف جسٹس صاحب کے نوٹس لینے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے, وہ بھی جو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہوئی نہیں ہے. وہ تو ہوئی ہے پولیس والے نے, ایک نے بیچ میں, جو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب اور کوئی نہیں ہے تو پولیس والے کو آپ کہتے ہیں جی تم بھائی سب انسپکٹر صاحب اس میں مدعی بن جائیں, آپ ایف آئی آر کٹوا لیجئے. انہوں نے کٹوا لی اور نام انہوں نے صرف اسی شخص کا لیا جو پکڑا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا ہی صحیح والی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے ان کا نام تو دیں, آپ ان کو پکڑ تو نہیں سکتے, وہ ضمانت کروا لیں گے ٹھیک ہے, لیکن آپ کم از کم ایک جس کو کہتے ہیں امپارشل ہو کے آپ انکوائری تو کریں, آپ دیکھیں تو صحیح. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب کی بعض چیزیں جو ہیں مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہیں. انہوں نے الزام تو لگا دیا, سی این این کو اوپر سے انٹرویو دے رہے ہیں آپ. بھئی آپ سی این این کو انٹرویو دینے گئے ہیں تو آپ سوچیں, وہ لوگ آپ کی بال کی کھال اتارتے ہیں, انہوں نے آپ کو آگے لگا دینا ہے اور آگے لگا لیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. آپ نے ان کو بتایا جی کہ 2 مہینے پہلے ایسے ہوا تھا اور یہ پلان بنا تھا مجھے مارنے کا, راہ سے ہٹانے کا, اور اس میں آپ کو کہاں سے ملا. انہوں نے جو سی این این کی بیکی صاحبہ ہیں, ان کو بیکی اینڈرسن کو انٹرویو دیا, اس میں کہا جی کہ مجھے 2 مہینے پہلے پتہ لگا تھا. اور کہاں سے پتہ لگا تھا؟ مجھے پتہ لگا جی وہی انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں. بھائی ظاہر ہے آپ سابق پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ کو آگے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جیت کے آ جائیں گے, تو اگر آپ آئیں گے تو پھر ان کی موج لگ جائے گی, جو پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان کی وہ ہاں جی, ظاہر ہے جو بھی بندہ ہے وہ اسی امید پہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہے نا. اب آپ بات کرتے ہیں, یعنی ایک کہہ لیجیے کہ ایک عام آدمی, ایک لے مین کے طور پہ میں بات کرتا ہوں, میں کوئی تجزیہ کار والی بات نہیں کرتا, کہ ایک سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ آپ پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح سے چل رہے ہیں, آپ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. مجھے تو ابھی, اب ٹھیک ہے آپ کے اوپر گولی چلی, سب کچھ ہو گیا, مجھے تو ابھی بھی یہ بھی نہیں لگ رہا کہ آپ الیکشن کروا پائیں گے. میں تو مارچ تک کا ٹائم دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مارچ تک ہو جائیں, مان جائیں یہ بات, لیکن مجھے وہ بھی نہیں نظر آتا کہ آپ کی اس تحریک سے کچھ ہو سکے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں. ہاں وہ آپ نے بات کی, مجھے اس سے یاد آ گیا بھائی, وہ کل کی جو وہ ٹویٹر پہ پھر وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے, کلپ وائرل جی ان کا کلپ, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ لوگوں نے بہت پسند کیا, ایک پارٹ انہوں نے بیچ میں دیا ہے, وہ میں نے سنا, اور بات ان کی ٹھیک ہے. کہ بات یہ ہے آپ کے, دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد لوگ کون ہیں, آپ وہی 1% رولنگ ایلیٹ کے آدمی ہیں, اسی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو چلے, وہ پھر وہی سرمایہ دار جاگیردار کے نمائندے ہیں, انہوں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی تو وہی نمائندے ہیں. اس میں ایک اور چیز اور ایڈ کرتا ہوں میں, پرائم منسٹر برطانیہ کے الیکٹ ہوئے ہیں تو انڈین اوریجن کے, رشی سونک صاحب, رشی سونک کے خلاف وہاں برطانیہ میں شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو عام آدمی سے کامنر ہے ہی نہیں, اس کی ورتھ جو ہے وہ $780 ملین اراؤنڈ, یعنی یہ $78 کروڑ کا مالک ہے. وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے, جو سڑک پہ چلنے والا ہے, وہ ان کا نمائندہ ہے. یہ جو سرمایہ دار کا نمائندہ ہے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے. پہلے نہیں پتا چلا ان کو جب سلیکٹ کیا؟ بس وہ بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی نے الیکٹ کیا نا, ان کے ایک سسٹم ہے وہاں پہ, وہ آپس میں ووٹنگ ہوتی ہے, 2 3 4 بندے سامنے آتے ہیں, جس طرح امریکہ میں 2 3 4 بندے سامنے آئے, اس میں سے پھر جو پارٹی کے جو بیسک ممبرز ہوتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں ایک بندے کو. جس طرح ٹرمپ تھا, ٹرمپ کے مقابلہ ہوا, پھر ٹرمپ ان میں سے جیت کے آگے آیا. اسی طرح یہ آپ کو شاید یاد ہوگا اوباما کا اور ہلری کا تھا, یہ دونوں آپس میں ان کا مقابلہ ہوا اور اینڈ پہ پارٹی نے اوباما کو الیکٹ کیا تھا.
ٹھیک ہے، کمپیٹنٹ ہے جو، ہاں جو موسٹ کمپیٹنٹ ہے، جو پارٹی سمجھتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق انہوں نے جو مثالیں دی ہیں کہ آپ کی جوڈیشری کی اور آپ کی جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ کی جو بات کی تھی، بات یہ کہ آپ نے عمران خان صاحب آپ بندے لے کے آئے، کوئی وہ زلفی بخاری صاحب لے آئے، کوئی لنڈن میں کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کہیں سے ہے، یہ سارے سرمایہ دار تھے. انہوں نے وہی کام کیا یہاں پہ آ کے جو اس سے پہلے شریف فیملی یا اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، اس میں وہ ریلیجس بھی آ جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، انہوں نے سارے وہی کام کیے جو یہ لوگ پہلے کرتے آ رہے ہیں پچھلے 50 60 70 سال سے. مفتاح اسماعیل صاحب اسی بات کو تو شور مچا رہے ہیں کہ آج سے 40 سال بعد بھی آگے ان کے پوتے پڑ پوتے ہی ہوں گے. اب دیکھیں نا، مفتی محمود صاحب کا صاحبزادہ فضل الرحمان آ گیا، فضل الرحمان کا آگے بیٹا وہ آ گیا نا، اس کیبنٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح پیچھے چلتے چلے جائیے آپ. ایوب خان صاحب جو جنرل ایوب خان صاحب تھے، ان کا بھی پوتا ہے اسمبلی میں اب بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ چلتے جائیے. بھٹو فیکٹر نہیں ختم ہو رہا، نواز شریف کا آگے سے، یعنی نئی فیملی جو ہے نواز شریف آ گئی، قائم علی شاہ صاحب آ گئے، یعنی یہ وہ چند لوگ ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ادروائز آپ کھولیں تو آپ کی ساری اسمبلی وہی ہے. میاں اظہر صاحب کا صاحبزادہ حماد اظہر وہ نون لیگ میں آ گیا. اسد عمر صاحب آ گئے. اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے بھی ابا جنرل تھے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے ایک اسٹرینگل ہولڈ میں لیا ہوا ہے، ایک جال بنا کے نا ہماری قوم کو. بات یہ کہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہے، سسٹم ہائی جیک ہے ہمارا. عام آدمی دنیا بھر میں وہ بالکل اس کو وہ کیا کہتے ہیں نائیو ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کہتا ہے جی بس جو میرا کام چل رہا ہے نا، میں صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں، بچوں کو کھلا پلا رہا ہوں، ان کی تعلیم کر رہا ہوں. وہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہے. وہ چند لوگ ہوتے ہیں گنتی کے جو پھر نکلتے ہیں، ان کے بھی کچھ ریسورسز، یہاں پہ تو پیسہ ہے تو نکلتے ہیں. باہر جو ہے وہ ان کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تھرو وہ آتے ہیں نکلتے ہیں. ہم اور آپ نہیں نکل سکتے. ہم اور آپ بالکل، میں تو یہی سوچتا ہوں کہ کوئی مجھے کہے کہ جی آپ الیکشن لڑ لیں، میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ میرے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے. پارٹی اسٹرانگ نہیں ہے نا. ہمارے یہاں پہ پارٹیز جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کے اوپر چلتی ہیں. جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ نواز پی ایم ایل این سے این نکال دیں تو پارٹی ختم ہے، پی 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 سے بھٹو فیکٹر نکال دیں تو پارٹی ختم ہے، عمران خان پی ٹی آئی میں سے عمران فیکٹر نکال دیں تو پارٹی ختم ہے. کل انہوں نے جس طرح سے اناؤنس کیا اعلیٰ حضرت شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ عمران نے کہا جی کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا تم لیڈ کرو جی آگے. اب آپ کو کچھ دنوں بعد شاید پتہ لگے کہ جی آپس میں ان میں ریزنٹمنٹ شروع ہو گئی ہے. کوئی اسد عمر صاحب آگے آ گئے، کوئی اور آ گیا کہ جی ہم آگے تھے، ہم ایسے تھے، ہم مر گئے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب عمران خان کے کہنے پہ ایف آئی آر تو ہو گئی، بنے گا کیا؟ ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. پاکستان کے اندر یعنی یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا لاجیکل اینڈ تک نہیں آتی، منطقی انجام کوئی نہیں ملے گا ہمیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ نے جو کمیشنز بنائے پرانے، ان کی کمیشنز کی کوئی رپورٹ آئی؟ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. بے نظیر بھٹو مرڈر ہو گئی، پتہ لگا، رپورٹیں آئی، کمیشنز بننے، جب کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا. لیاقت علی خان صاحب کو گولی مار دی گئی، فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ کوئی پتہ لگا آج تک؟ جو کچھ بھی ہے آپ کی ایسی چیزیں ہیں. حمود الرحمان کمیشن بنا، وہ 71 کی جو جنگ کا ہمارے حال ہوا تھا، کیا ہوا؟ اس کا کچھ پورشن آپ نے سامنے لے کے آئے ہیں، جو اصل تھا وہ آپ سامنے نہیں لے کے آئے. اسی طرح جو آگے پاناما لیکس میں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، جو والیوم 10 ہے، آپ اس کو پبلک کریں. باہر جو ہے وہ تو پبلک کر دیتے ہیں نا. 30 سال کے بعد ہوتا ہے کہ جی جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے نا برطانیہ میں، امریکہ میں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ ڈاکیومنٹس نکال دیتے ہیں 30 سال کے بعد. ہم بھی تو لے کے آئے نا، ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. اب عمران خان صاحب نے کیس تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پارٹی. انہوں نے کہا جی ہماری تو جو ہم نے کہا ہے اس کے مطابق کریں. تو وہی ہے نا کہ یہاں پہ پھر وہی تگڑا بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ جیسے چاہے گا، جو چاہے گا ویسے چلا لے گا. الیکشنز اللہ کرے کہ ہو جائیں، اللہ کرے کہ پرسکون انتقال اقتدار ہو جائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سسٹم چینج ہو. یہ جو جاگیردار، سرمایہ دار اور یہ وہ ریلیجس اسکالرس کے بچے اور جو بھی کہہ لیجیے کہ جو یہ وراثتی حکومتوں کا سلسلہ ہے نا، یہ ختم ہو جائے. صرف سیاست میں نہیں، ہر جگہ پہ یہ ختم ہو جائے. اللہ کرے ہمارے لیے. ہو سکتا ہے پھر کل کو میں کہہ سکوں، یا ہو سکتا ہے میرا کوئی بچہ آگے آ جائے، کوئی پرائم منسٹر بن جائے. ان حالات میں جو اب پاکستان میں ہیں،
میں بالکل بھی سوچ بھی نہیں سکتا. نا امید ہے ابھی تک تو میں ہوں, آگے ہو پائے گی, اللہ کرے ایسا ہو جائے. ٹھیک, چلیے, تھینک یو ویری مچ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم.